أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں گے. اور یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک ارشاد، ہر جملہ، ہر لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے نا. اور ہر لفظ میں، ہر جملے میں ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کے بہت سارے پہلو ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ارشادات میں سے، مطلب جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی جن باتوں میں سے، جن باتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے سیرہ کی کتابوں میں، ان میں ایک خطبہ حجۃ الوداع کا بھی خطبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا، اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں. ایک اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وہی حج کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو حج تھا کہ اس میں آپ نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور پھر پیچھے حضرت علی باقی آیتیں جو اتری تھی وہ لے کر گئے تھے. تو اس لحاظ سے آپ کا ظاہر ہے ایک ہی حج تھا، اور اس میں آپ نے خود ہی خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا. بلکہ اس خطبے میں ہم ابھی اس کلاس میں بھی دیکھیں گے آگے جا کے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اپنے صحابہ سے آخری اجتماعی ملاقات کر رہا ہوں. اور خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع کو بے شک انسانی حقوق کا بلین اور مثالی منشور، یا جو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس میں ہم بہت غور کریں گے. آپ جب اس کو پڑھیے گا، جب کبھی بھی، تو اس میں ضرور غور کیجیے گا. اس میں کسی گروہ کی حمایت نہیں ہے، کوئی نسلی تعصب کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اپنے مفاد کی بات نہیں ہے، کسی قسم کی ذاتی کوئی چیز رکھی نہیں گئی ہے کہ یہ ہم نے یہ کیا یا میرے ساتھ اب تم لوگ ایسے کرنا. بلکہ اس خطبے میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے امت کا اتحاد اور سوشل ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے درد کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو کیا تھا. اور جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی تسلی سے جب آپ پڑھیں گے، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کئی دفعہ بھی، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا، اس خطبے میں ایک چیز اور جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطبے نکال کے دیکھا اور اس کو پڑھا اس دفعہ، تو مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ آخری یا پہلے ہی خطبہ ہوگا جس میں آپ نے بار بار جو لوگ موجود تھے نا، جو حاجی حضرت موجود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے، پیارے نبی نے بار بار ان سے شہادت لی اور بار بار اللہ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے گا. اس ساری کیفیت سے نا مجھے جو چیز محسوس ہوئی وہ یہ کہ اس وقت ظاہر ہے جو لوگ سامنے ہوں گے ان کے دل پگھل گئے ہوں گے، آنکھیں رونے لگی ہوں گی، اور عجیب سی ان کے اندر ایک عجیب سی تڑپ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی اس دفعہ خطاب فرما رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی جب ہم خطبے کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی نظر آئے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ دل کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی چلی جائے گی میری اور آپ کی، جیسا کہ اس وقت کے ظاہر وہ جو صحابہ کرام کی ہوئی تھی وہ کیفیت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یقینی طور سے دل کچھ میرا اور آپ کا بھی اداس سا ہو رہا ہوگا. بہرحال آج کا جو ہمارا یہ سمجھیے ایک طریقے سے سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. اگلے ہفتے ہماری یہ اس سیمسٹر کی ہے رحمۃ اللہ عالمین کلاس مکمل ہو جائے گی. تو آج کے اس میں ہم خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں گے، یعنی چارٹر آف ہیومن رائٹس ہم دیکھیں گے. پھر تکمیل دین کا جو اعلان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، اور خدا کی طرف سے بھی قرآن کی آیت کی تائید آئی ہے. ہم وہ چیز ان آیتوں کو بھی ایک نظر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج. اللہ سے وقت کی برکت کی بس آپ بھی دعا کیجیے کہ جو کچھ ہے وہ کور ہو جائے آج نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، کیونکہ اس کے بعد جو چیز آتی ہے، جتنی بھی سیرہ کی آپ کتاب دیکھیں گی تو سیرہ کی کتاب میں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ہم نے بھی اسی طریقے سے اس ٹاپک کو کور کیا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اس دنیا سے رخصت ہونا بلکہ اللہ کے نبی سے جو تعلق ہے اس کو بھی ایک ٹچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کیسے تھے اس کو بھی ایک ہلکی سی نظر سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور پھر اطاعت تعلق ظاہر اطاعت کو کرتی ہے کور، تو پھر ہم اس چیز کو بھی ایک نظر دیکھیں گے. اور اس کے بعد ساتھیوں آخری جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کام ابھی باقی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں برکت رہی تو اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہے جو ابھی باقی ہے اور وہ پھر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا بھی ہے. اور اللہ نے چاہا تو ہم اور آپ اس اجتماعیت کے ساتھ لگ کے ان کاموں کو کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے اور کر رہے ہوں گے ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کے بعد نا تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیے کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ رہی ہوں مینا کے گزشتہ جو 13 کلاس تھی اس میں ہم نے ٹاپک واز چیزوں کو اٹھایا تھا. مکی دور کو بھی کور کیا، مدنی دور کو بھی کور کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ٹیچنگ میتھڈ، ٹیکنیک اور صلح حدیبیہ ہے نا، دعوتی مزاج، ہم نے ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی. اور اب ہم آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ گئے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہماری سیرت کی ساتھیوں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ آج ہماری 14 کلاس ہے. گزشتہ 3-4 ماہ سے ہم ہر ہفتے 1-1.5 گھنٹے سیرت کی کلاس لے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. اب ہم مدنی دور کے سیرت کے آخری حصے کی طرف آ گئے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی دل کی وہی کیفیت ہوگی جو اس وقت میرے دل کی بھی ہے. یعنی ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بڑھا ہے نا. ہمیں قدر ہوئی ہے کہ اس دین کی جو اتنے مرحلوں سے، جو ہم نے 13 کلاس میں دیکھا کہ یہ دین اتنے مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے. اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. اب یہ امانت یاد رکھیے گا ساتھیوں، اب یہ امانت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اب مدنی دور کا جو حصہ آج ہم دیکھیں گے اس میں دعوت کی کامیابی کے آثار سے، اثرات سے میں بات کو شروع کروں گی، کیونکہ کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا اور جو وہ شروع کی آیات تھی اقرا کی پہلی آیت کے ساتھ کہ اس میں حکم کا صیغہ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ پڑھو ہے نا، بلکہ اس کے اندر آرڈر ہے. اگر گرامر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر پورا آرڈر ہے. یوں نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، وقت ملا تو پڑھ لیا، دل چاہا موقع ملا، حالات موافق رہے تو عمل کر لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر کیا ہم نے دیکھا تھا، پڑھو ہے نا. ایک آرڈر تھی کہ چاہے وقت کم ہے، زیادہ ہے، لیکن تم نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس وحی کے الفاظ کو آپ دیکھیے جو سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تھا. پیارے نبی نے اپنے کاندھوں پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بوجھ، اور مسلسل وہ بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے کھڑے رہے. یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جہاد کا بوجھ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا بوجھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے بعد کے کام، آج ہم ان پہلوؤں کو بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان پہلوؤں پر غور کریں گے. اور اس ذمہ داری کا بوجھ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھا، اس کو خود بھی اٹھانے کا بوجھ ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پیارے ساتھیوں 23 سال کی جد و جہد ہم نے 20-21 گھنٹوں میں کور کر لی ہے نا. آپ نے دیکھا اس 23 سال کے ہر سال کے اندر 365 دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنی چیزیں آئی ہوں گی. اور وہ جد و جہد کا ایک طویل حصہ جس میں کسی نے، ہم نے دیکھا نا صحابہ کرام کا کہ کسی نے اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال 20 سال لگا دیے. اس جد و جہد میں لوگوں نے اپنا مال، جان، صلاحیت، اپنی زندگی کیا کچھ نہیں لگایا. اس آخری حج کے موقع پر وہ لوگ تو موجود نہیں تھے نا جنہوں نے اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگی لگا دی. آپ کے ذہن میں فوراً ان صحابہ کا خیال آ رہا ہوگا نا. آپ کو حضرت سمیہ یاد آ رہی ہوگی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہوں گے نا. آپ کو شہید احد کے جو ایک شہید تھے وہ سارے لوگ یاد آ رہے ہوں گے نا.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، اللہ اتنے خوبصورت نوجوان جب نکلتے تھے تو خوشبو سے پوری گلی میں معطر ہو جاتی تھی، یہ سب احد میں شہید ہو گئے۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جان لگا دی۔ زید بن حارث، غزوہ موتا یاد آ رہا ہے نا آپ کو؟ سعد بن معاذ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے بلایا تھا بنو قریظہ کے معاملے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ شہادت کے مرتبے گئے کہ آسمان سے فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، آپ سوچئے۔ اور وہ بے شمار لوگ آپ کو وہ سب لوگ یاد آ رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال 20 سال اس مقصد کی جدوجہد میں لگا دیا تھا، اس عظیم مقصد کی جدوجہد میں۔ اس زمین میں کتنے خون جذب کیے تھے، ہے نا؟ آپ سوچئے کتنے شہید اس زمین میں دفن ہوں گے، کتنوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی، تب کہیں جا کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ یاد ہے نا حضرت بلال کی صدا، احد احد، حضرت مصعب بن عمیر کا گھر سے نکالے جانا، یہ سارا ایک وقت 23 سال میں نہیں آ گیا ہے، بلکہ بہت ہی گھنٹہ 365 دن گزرتے یہ دن آیا کہ آج اتنا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوب در جوب لوگ اسلام قبول کرنے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو بھی حیرانگی ہوگی نا، بلکہ ہوئی ہوگی کہ اس موقع پر کیا نظر آ رہا تھا۔ ایک قافلہ صبح چلا آ رہا ہے ایمان لانے، دوسرا دوپہر کو چلا آ رہا ہے، کوئی شام کو چلا آ رہا ہے، روزانہ کئی سو لوگ چلے آ رہے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور واقعی صحیح بات ہے، کن اذیتوں سے وہ سب لوگ گزرے ہوں گے، آپ کو یہ سب کچھ یاد آ رہا ہوگا نا۔ اور آپ سوچئے یہی شہر مکہ ہے نا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کا آغاز فرمایا تھا، یہی صفا کی پہاڑی ہے نا جس پر کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکار کر اللہ واحد اللہ شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ اس شہر کے سرداروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا تھا نا۔ یہی زمین ہوگی نا، یہی پہاڑیاں ہوں گی نا، یہی مکی کی گھاٹیاں ہوں گی جہاں ظلم و ستم کی ایک تاریخ رسم تھی، جو 13 سال تک صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑا گیا تھا، مگر آخرکار ان سب لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ آج آپ دیکھیے جہاں ہمیں اتنے پیارے پیارے صحابہ کرام یاد آ رہے ہیں، ذرا سا ذہن میں زور ڈالیے، آج یہاں ابو جہل اور ابو لہب کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ اس حرم کے میناروں سے اب 5 وقت کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی نا۔ یہی خانہ کعبہ ہے نا جس کی دیوار کے نیچے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور اس وقت حال کیا تھا کہ مکے میں ہر طرف مسلمانوں پہ بے تحاشا ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو ظلم کی حد ہو گئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ فرمائیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، اس الفاظ کو یاد تو کیجئے، لکھ لیجئے اپنے کاپی پہ۔ یہ 23 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا زبردست تھا۔ آپ نے اس وقت حضرت خباب بن ارت سے کہا تھا کہ یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسافر صنعا سے حضرموت تک بے خوف و خطر سفر کرے گا، مگر تم لوگ بے صبری کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہر بہر پوری ہوئی، اور چند سال 23 سال کے اندر آپ دیکھیے پورے جزیرت العرب میں مکمل امن ہو گیا، اسلامی اسٹیٹ بن گئی، اسلامی سوسائٹی وجود میں آ گئی، اور پیارے نبی مکے میں ہے۔ اور آپ اچھا وہ بھی تو یاد کیجئے نا کہ خانہ کعبہ جس کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی نا، اور رسول اللہ نے مانگی تھی تو کہ تاکہ میں بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت کروں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، ہے نا۔ بلکہ انکار کیا تھا، انہوں نے پیارے نبی سے سخت بد کلامی بھی کی تھی، اور اس وقت آپ خاموش رہے، ساری اس کی باتیں بہت ہی خاموشی اور سنجیدگی سے سنتے رہے، اور صرف آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ اے عثمان تم دیکھ لو گے یہ ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھے اختیار ہوگا جسے چاہوں دوں گا۔ اور فتح مکہ میں ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کو دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے اس بات پر تھوڑا سا اصرار کر رہے تھے کہ یہ اب
चाबी जो है वो बनी हाशिम के सुपुर्द कर दी जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही को दी थी और कहा था कि ये लो, अब तुमसे कोई इसको नहीं छीनेगा। और आज तक जैसा कि रिवायत में आता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब की वो चाबी आज तक उसी खानदान के पास है। साथियों, यही शहर मक्का है ना जिसके लोगों से रसूलुल्लाह ने अपनी दावत के इब्तिदाई जमाने में फरमाया था, याद कीजिए कि मैं एक ऐसा कलमा तुम्हारे सामने पेश कराऊं जिसे अगर तुम मान लोगे तो अरब और अजम सब इसकी बदौलत तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। आप देखिए ये कब कहा था, बिल्कुल स्टार्ट में, आज 23 साल और खुतबा हज्जतुल विदा और आखिरी हज की रवानगी और चीजें, क्या कुछ नहीं प्यारे नबी के जहन में आ रहा होगा। इस वक्त हमें भी याद करने की जरूरत है। आपने उस वक्त फरमाया था कि अगर ये कलमा कबूल कर लोगे तो अरब अजम तुम्हारे ताबे हो जाएंगे, और कुरैश के लोगों ने क्या किया, इस बात को झूठ समझा, है ना, बल्कि आपके खिलाफ खड़े हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो निकला था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा होकर रहा। कुरैश के जिन लोगों ने प्यारे नबी की बात अपने कानों से सुनी थी, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि चंद साल के अंदर अंदर किस तरीके से ये अजीमोशान चीज सामने और वजूद में आ गई थी। तो प्यारी साथियों, चंद हमने दावत की कामयाबी के असरात देख लिए। हमने यहाँ पे बैठे बैठे चंद महीनों के अंदर वो सारे वाकयात से गुजर कर अब हम आराम से वो दावत की कामयाबी के असरात देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरी तारीख रकम थी। अजीज साथियों, चंद अफराद से शुरू होने वाला सफर लाखों अफराद तक पहुंच जाता है। तवील सिलसिले हैं इस लाखों सफर में आने तक का, है ना। किसी ने माँ, किसी ने बाप, किसी ने औलाद तक लगा दी, वक्त, माल, सलाहियत लगा दी, तब ये दिन आया। हर शख्स फतह मक्का के मौके पर हमने देखा मौजूद नहीं था, लेकिन कुर्बानियों के बाद ये दिन साथियों, बड़ी कुर्बानियों के बाद कोई चीज, कोई लम्हा, कोई दिन आता है। जब हमने पहली वही पढ़ी थी, यहाँ से शुरू हुई ना। फिर हमने देखा सूरह मुद्दस्सिर, प्यारे नबी को काम दिया गया। क्या काम दिया गया? उठिए, डराइए, अपने रब की किबरियाई का ऐलान कर दीजिए। इस वक्त भी हमने ये बात की थी कि गिनती के लोग थे, है ना। अब देखिए, जब ये ऐलान हो रहा था, जब ये सूरह मुद्दस्सिर की ये आयात सारी आ रही थी कि कुम फअंज़िर, उठो और खबरदार करो, तो जब ये आयतों का नुज़ूल हो रहा था, तो हमने देखा कि उस वक्त गिनती के लोग थे और कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? किबरियाई का ऐलान कर दीजिए। आज हम देखते हैं कि 23 साल में क्या क्या न गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला की किबरियाई कायम होकर रही। सुभान अल्लाह। कौन जानता था कि ये सब कुछ होगा, कि इस सफर में जो लोगों ने लगा दिया, जो कमाया, सब नहीं जानते थे कि ये दिन भी आएगा। इसलिए कुरान भी कहता है कि आप कुरान की आप इस सूरह हदीद की आयत को आप याद कीजिए कि फतह से पहले और फतह के बाद खर्च करने वालों का अजर अल्लाह की खातिर कुर्बानी करने वालों का अजर बराबर नहीं हो सकता। जब हालात साजगार हो, जब नेकी कर लेना, जब रमजान आए तो नेकी कर लेना, साथियों ये सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन जब हालात साजगार नहीं हो तो फिर नेकी करना, नेकी पर कायम रहना, ये डबल अजर का बायस बन जाता है। तो जो अजर मुझे और आपको अभी मिल सकता है, जब हालात सपोर्ट नहीं करते हो, मुश्किलात मसाइल हो, घर में लोगों के दरमियान कहीं पर भी वक्त कम हो, दीगर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, कभी हमें ज्यादा, तो साथियों लेकिन फिर हमें डबल अजर भी तो मिलेगा ना। फतह से पहले और फतह के बाद के काम में बड़ा फर्क है। नेकियां कमाने का मौका ऐसे ही तो नहीं मिल जाता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे ना कि मेरी उम्र की सारी नेकियां देकर मैं अबू बकर से वो एक रात ले लूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो वो एक रात गारे सौर में गुजारी, है ना, कितनी मुश्किल तरीन वो रात थी। हजरत उमर फारूक हमेशा हसद करते थे कि वो वाला अजर मुझे मिल जाए। क्यों? इसलिए कि वो एक मुश्किल वक्त था या मुझे साथियों अपने घर में, खानदान में, सोसाइटी में दीन नजर नहीं आता तो हमें कितनी बेचैनी होती है ना। तो यही तो वक्त है नेकियां कमाने का, दीन कमाने का। जब सब जगह ये सब काम हो जाएगा, उसके बाद जब हम काम करेंगे तो दोनों के अजर में तो फर्क होगा ना। जब हालात साजगार ना हो फिर काम किया जाए, यही तो कमाल है इंसान का। इसका अजर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह हदीद में हमें बता रहे हैं। मुश्किल में काम करने वाले, मुश्किलें गुजर जाने के बाद काम करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी वक्त है
ہے نا। بعض اوقات کہتے ہیں نا ابھی وقت کم ہے، بچے چھوٹے ہیں، باہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ابھی کے چیلنجز کچھ اور ہے۔ تو ساتھیوں انہی چیلنجز میں جو بہن جتنا کر لے گی، اللہ تعالیٰ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہ بچے، ایک انزائٹی ہو، ہم سوچے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اب اس مشکل حالات میں اور اس حالات میں فرق تو ہوگا نا۔ ہر دور کے سابقون ہوتے ہیں، ہمارے اس دور کے سابقون کون ہوں گے؟ ساتھیوں دل میں تمنا کیجئے، دل میں آرزو کیجئے کہ اللہ کرے کہ اس دور کے سابقون میں میرا اور آپ کا نام ہو۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے میرے اور آپ کے ساتھ، آمین۔ پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے روانگی کا اعلان ہوتا ہے اور خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ خوب شامل ہوتے ہیں، ہر جگہ سے قافلے آ کے ملتے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے، یہاں تو ظاہر میں بالکل مختصر ٹو دی پوائنٹ بتا رہی ہوں، لیکن یہ پڑھنے کا ہے اور میں نے بہت ہی محسن انسانیت میں ہی سے یہ سارے پوائنٹ نکالے ہیں، تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اور ایسی فیلنگ آ رہی تھی جیسے اس قافلے میں ہم خود موجود ہیں، کیونکہ ہم اتنے دنوں سے سیرت پڑھ رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ ایک محسوس ہونے لگا تھا۔ تو بہرحال خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے قافلے آ کر ملتے ہیں، خوب شان سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا شرف حاصل کرنے کی خواہش ہر فرد اور ہر قبیلے کو تھی، اور ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، چادر اور تیبند باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج المطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے ایک مقام پر جو مدینے کی میقات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مطلب اس جگہ پر دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا، احرام باندھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے مطلب اس سے پہلے احرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک پر عطر ملا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصبہ پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے تلبیہ آپ نے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو مناسک حج کی ادائیگی کا یہ سارا سلسلہ اب شروع ہو چکا۔ حج اسلام کا ساتھیوں ایک عظیم درجے کی بنیادی عبادت ہے۔ حرم کعبہ کی جو دعوت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز تھی، جس کے ذرے ذرے پر دین ابراہیمی کے نقوش موجود تھے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رچی بسی تھی، پھر وہ مکہ جس کے چپے چپے پر رحمت للعالمین کی دعوت کے تمام کام موجود تھے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی خواہش حج کی نہ ہوگی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن بہنوں نے حج کر لیا ہے اس حج کو حج مبرور کرے، اور جو بہنیں ابھی نہیں پہنچی اور اس کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے، آمین۔ تو ہر صاحب توفیق مسلمان پر کم از کم ایک بار اس گھر کی حاضری فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کر نکلے تو سب کی صدا کیا تھی؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب اس الفاظ کی شدت پہ تو جائیے۔ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیرے لیے، نعمتیں تیرے قبضے میں ہیں، بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی تو کلمہ تھا، اسی کلمے پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہ رہے تھے لوگوں کو۔ اس پکار میں تمام لوگ شریک تھے، اللہ ہم حاضر ہیں۔ توحید کے اعلان کے ساتھ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک کا نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل ہی جنگل تھا، لوگ تھے۔ مکے کے قریب جا کر ذی طویٰ میں کچھ دیر آپ نے قیام فرمایا، پھر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، طواف کیا، صفا مروہ پر تشریف لے گئے، وہاں سے کعبے کی طرف رخ کر کے توحید کی پکار پھر بلند کی۔ 9 ذی الحجہ وادی نمرہ میں اترے، دن ڈھلنے کے بعد عرفات تشریف لائے اور پہاڑی پر چڑھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ چاروں طرف خدا پرست اکٹھے تھے۔ یاد رکھیے گا، خدا پرست، شخصیت پرست نہیں، بت پرست نہیں، ہے نا، رسم و رواج پرست نہیں۔ اس وقت کون لوگ موجود تھے جو ان ساری چیزوں سے منہ موڑ چکے تھے اور وہاں پہ خدا پرست اکٹھے تھے جو تکبیر کا ایک ایک جملہ دہرا رہے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سارے مجموعے کے کانوں تک پہنچ گئی۔ غور کیجئے ساتھیوں اور ذرا تصور میں تو لائیے
کیا سما ہوگا وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس منظر کو دیکھ کر کیا کیفیت محسوس کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. آج گویا کہ ساری عمر کی کاشتکاری کا نتیجہ ایک پوری فصل کے طور پر نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. 1,00,000 ایک جگہ آتا ہے 1,44,000، بعض روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 مجمع موجود تھا. سوچے صحابہ کرام کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی. آپ نے اس جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ کئی حیثیت سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے سب سے بڑے دینی اجتماع سے خطاب فرمایا، اور ایسے موقع پر جب چھوٹا سا ایک بیج جو ڈلی تھی ایک تناوت درخت بن گیا تھا. سبحان اللہ. شدید مخالفتوں سے گزر کر اتنی عظیم کامیابی بجائے خود سیرت و کردار کا ساتھی ایک بڑا امتحان ہوتی ہے. اگر اس وقت نا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا پرست آدمی ہوتا نا تو نہ جانے غرور سے گردن کتنی تنی ہوئی ہوتی ہے نا، کتنا تکبر ہوتا جو کہ ہر دور کے حکمران کا رہا ہے. مگر یہاں تو پہلے سے بڑھ کر عز و انکساری نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نبی سمجھ رہی تھی کہ جماعت سے خطاب کا یہ آخری موقع ہے، اس لیے گویا آخری وصیت یہ فرمائی جن کا ہر لفظ قیمتی ہے. گویا کہ اب دنیا کا ایک پورا چارٹر دیا جا رہا ہے، انسانیت کو ایک پیغام اور ایک پورا منشور دیا جا رہا ہے ساتھیوں. تو اس صدا کے بعد اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران، پیاری بہنوں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حج کے دوران ہمیں کئی خطبے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا خطبہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے. پورا سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ابھی حج کے دوران کا ایک اور مینا کا خطبہ ہے، وہ ہم اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک پورا سسٹم دیا جاتا ہے، چند جملوں میں پوری سوسائٹی کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ انسانی جان و مال کی حرمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان و مال کی جو حرمت اور جو چیزیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انسانی جان کی حرمت یہی ہے نا کہ حرام ہے ہر شخص پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جب ہمیں بتا رہے تھے تو ساتھیوں وہ دین کی مکمل ہدایات مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایکویلٹی آف ہیومینٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے نا، کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، تمہاری جماعتوں قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں سب سے زیادہ عزت والا خدا کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. یہ عزت کی بات رکھ دی اللہ کے نبی نے، یہ شرف ہوگا. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجم پر نہ کوئی فوقیت حاصل ہوگی، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے. ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے، وہ کیا بتا دیا؟ وہ بزرگی اور فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. پھر ان جاہلیت اور اس کے اثرات کا خاتمہ، کے ایسا جاہلی معاشرہ جہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ذہن میں لائیے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. تو پیارے ساتھیوں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں گھر ٹوٹ رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے، جاہلیت کی رسم و رواج فن کے نام سے دوبارہ آ گئی ہے. اس کے خاتمے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اعلان کیا تھا. پھر آپ نے عورتوں کے بھی حقوق بتائے تھے اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت سونا اچھالتی بھی آئے گی، اس سے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ کتاب اللہ سے جڑنا ہمیں سکھایا اور بتایا. اور پھر ظاہر ہے ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جزدان میں رکھنے کی یہ کتاب نہیں ہے نا. پھر ختم نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد ساتھیوں پہلے معاشرے کی آپ دیکھیں نظام کی، پھر حقوق کی بات کی، اب عبادت کی بات کی جا رہی ہے کہ عبادات اور انفاق کی آپ نے تلقین کی اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی وہ حکمران جو اللہ کے راستے پر چلاتا ہے اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا. پھر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی جو کہ اس خطبے کی خاص بات تھی کہ آپ نے اس بات کو فرمایا تھا کہ جو بات مجھ سے سنو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، جس چیز کا میں حکم دے رہا ہوں اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. آج تک اس کا حکم جاری ہے. بلغوا عنی و آیا والی جو آیت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور یہی ہماری اور آپ کی ساتھیوں ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پیغام، اب دیکھیے اس کے اندر بھی ہم چارٹر آف ہیومن رائٹس کے نام سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، مال کے تحفظ کا بھی حکم دیا، افراد معاشرہ کا نا رائٹ آف سوسائٹی ممبرز اس کا بھی آپ نے حکم دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خادموں کا بھی حق ہے کہ رائٹ آف ورکرز اینڈ سرونٹس جو تھے ان کا آپ نے پورا حکم دیا. لا قانونیت کو ختم کرنے کی، دور جاہلیت کی ہر چیز آپ کے قدموں کے نیچے ہے. پھر قرضے کے وصولی کا آپ نے اس میں حکم دیا تھا.
ہے نا. اس کے بعد ملکیت کا جو حق ہے کہ جو جس کا حق ہوگا وہ دوسرے کو زیادتی کر کے نہیں لے گا. پھر اس میں خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی, اور ایک دوسرے کی امانت کا, اور قتل عمد کا, قصاص کا مطلب, اور شبے کے قتل پر 100 اونٹ کی دیت بھی آپ نے مقرر کی, ہے نا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں. پھر اللہ نے وراثت کے لیے ہر ورثے کا حق مقرر کیا. تو عزیز ساتھیوں, یہ ساری چیزیں حجۃ الخطبہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, اور یہ پورا ایک چارٹر ہے, ایک پوری چیز ہے کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آخری انسانیت تک کے لیے سارا پیغام, ساری نصیحت, ساری چیزیں ہمیں کر کے جاتے ہیں. اور اس کے اندر کی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران بیچ بیچ میں اللہ کو گواہ بنا کے انگلی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی طرف کہا تھا کہ اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا. جو داعی ہوتا ہے نا ساتھیوں, یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے کی, جو داعی ہوتا ہے نا اس کو اپنی ذمہ داری کا اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے. میں اور آپ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہیے گا کہ میں نے پیغام پہنچانے کی اپنے طور سے پوری کوشش کی ہے. ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات زائد جملہ بول دیتے ہیں, بعض اوقات ہمارا انداز, ہماری چیزیں, یہ ساری چیزیں ہماری دعوت کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کے اندر جو خصوصی بات تھی کہ آپ نے بار بار اللہ کو بھی گواہ بنایا اور پھر لوگوں سے بھی آپ نے گواہی لی. ساتھیوں, یہ لوگوں سے گواہی لینا گویا کہ ایک پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی جو کام کریں گے, دائیں بائیں کے لوگ کی گواہی مجھے کام آئے گی قیامت کے دن. اچھا, اس کے بعد آ گیا قرآن کی آیت. قرآن بھی اس بات کی مکمل تائید کرتی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل ہونے کا جو اعلان کیا تھا کہ تو آج میں نے تمہارے دین کو قرآن کہتا ہے, اس بات کی تائید میں. اور یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت نا, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بات پر مہر ثبت کر دی. اگر تم کھولو نہیں, پڑھو نہیں, دین کا کام نہیں کرو, اپنے آپ کو سنت کا سیرہ کا پابند نہیں کرو, تو اس میں پھر میرا اور تمہارا قصور ہے. ساتھیوں, ہے نا, ہم عمل نہیں کریں گے, اس میں میرا قصور ہے. کسی اچھی چیز سے جڑیں گے نہیں, اس میں میرا قصور ہے. تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے, اس میں میرا قصور ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی. اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کر لیا, موقع بھی دیے, اپرچونٹی بھی دی, سب کچھ اللہ دے رہا ہے. ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ. ساتھیوں, اس بات پہ 10 دفعہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اس دین کا داعی بنایا, الحمدللہ. اچھا, ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی نا کہ پیارے بہنوں, تاریخ سیرت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 خطبے اس موقع پر دیے تھے. پہلا عرفات کی پہاڑی پر 9 ذی الحجہ کو خطبہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے ایک چارٹر کے لحاظ سے, اور دوسرا 10 ذی الحجہ کو مینا میں. ان خطبوں کے بعد مضامین روایت میں نا باہم مل جل گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس دوران ہمیں ایک اور جو یہ خطبہ مینا کے مقام کا ملتا ہے, اور زیادہ تر ان کو ایک ساتھ پیش کیا گیا, اور اس میں بہت ہی اچھی بات ہے, ایک نظر میں وہ سارے کام میرے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. پیارے ساتھیوں, اس خطبے کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو فرمائے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حرمت. ساتھیوں, صرف جان و مال نہیں بلکہ عزت بھی کرنی. میرے گھر کے لوگ, سسرال کے لوگ, نیکے کے لوگ, پڑوسیوں کے لوگ, تحریکی ساتھیوں کے لوگ, ہم جو کلاس میں ایک دوسرے کے, ہم سب کلاس میٹ ہیں, ہم سب کی عزت ہے نا. ساتھیوں, بعض اوقات غیبت کرنا, چھپے جملے بولنا, لکھنا, پیٹ پیچھے باتیں کرنا, کسی کے بارے میں غلط فہمی دے دینا, کسی کے بارے میں غلط بات پہنچا دینا, یہ سب اس کی عزت کی تعریف میں آتی ہے. ساتھیوں, ہم آپس کی ملاقاتوں میں, واٹس ایپ میسیجز میں, بہت ساری جگہ پہ بعض اوقات بہت ہی عجیب مطلب مجھے اس عزت سے جو چیز نظر آتی ہے نا ساتھیوں, یہ کہ ایک دوسرے کا دل ہم ہاتھ میں لے لیں, وہ دل نہ زخمی ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں, میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا, یعنی اس خطبے کا دوسرا جملہ یہ تھا. میں جب بھی یہ جملہ پڑھتی ہوں نا تو سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشقت, کتنی قربانیاں, کتنے جانے, سب کچھ کے بعد آپ کی کیسی تڑپ تھی کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا. آپ سوچیں, ہمارے لیے ساتھیوں یہ رونے کا مقام ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ تو نہیں ہو گئی تھی, دین تو نہیں چھوڑ دیا تھا,
مجھے نہیں سمجھ میں آتا ساتھیوں کہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے، ہمارا کیا جواب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک پیغام پہنچائے، دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچائے۔ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہے اور اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے۔ اس کی نوعیت پیارے نبی کی وصیت کی ہے۔ اس کے ایک ایک بول پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھرے انداز میں آواز بلند کی ہے کہ میں نے بات پہنچا دی۔ آئیے اس بات پر اگر رونا نہیں آ رہا ہے نا تو ساتھیوں آج ہم رو دیں۔ اس جملے کو پڑھ کر ہماری روح تک چونک جانی چاہیے، ایسا کہ ہمارے جذبے جاگ اٹھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگے۔ ساتھیوں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و خواتین سب کو مخاطب کیا، سب سے پوچھا تھا نا کہ پیغام پہنچا دیا، اب تم کو آگے پہنچانا ہے۔ تو ساتھیوں تیار ہیں آپ سب اس کام کے لیے؟ آپ تو قرآن کی کلاس کے ساتھی ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے۔ پیارے نبی نے کتنے درد کے ساتھ یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے نا۔ پیارے نبی نے حج کے تمام ارکان اطمینان سے ادا فرمائے، جماعت کے لوگوں سے بکثرت میل جول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو بھی حج کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے اس موقع پر پیارے نبی سے کثرت سے مسائل بھی پوچھے۔ بلاخر طواف وداع کے بعد اس مبارک سفر سے واپسی ہوئی۔ ایک بات آپ ضرور سوچئے گا کہ یہ 1.5 لاکھ انسانوں کا مجمع جو رضاکارانہ اور والہانہ جذبے سے خود سے اٹھ کر آ رہا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہوگی اس بات کی کہ پیارے نبی کی دعوت براہ راست انسانوں کے دلوں تک پہنچی تھی۔ دلوں کی تبدیلی سے باہر کا سارا نقشہ بدل گیا ساتھیوں۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے نکلے تھے، آج مکے میں داخل ہوئے تو 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کے نبی کی دعوت انسانوں کے دلوں تک پہنچی تھی۔ میری اور آپ کی دعوت بھی انسانوں کے دلوں تک پہنچنا ہے ساتھیوں۔ میں بار بار یہی بات رکھ رہی ہوں کہ دلوں کو تھام لیں بس، تو حج مکمل ہوا اور مدینے روانگی ہوئی ساتھیوں۔ اس کے بعد پیاری بہنا حجۃ الوداع میں جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اپنی جماعت سے جس طرح خطاب فرمایا، لوگوں سے جس طرح سے تاکیدیں اور وصیتیں کی، وہ سب بتا رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور سے الوداع کہہ رہے ہیں۔ واپسی نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے رفقا سے خطاب کیا اور اس میں وہی رنگ اور زیادہ ابھر آیا۔ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے سن کر دلوں پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں بہرحال ایک انسان ہوں، شاید جلدی میرے پاس خدا کا بلاوا آ پہنچے اور میں لبیک کہوں۔ میں ذمہ داری کے 2 بوجھ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک خدا کی کتاب ہے جس میں ضابطہ، ہدایت اور روشنی و حکمت ہے، سو خدا کی کتاب تھام لو اور اسی سے رہنمائی حاصل کرو۔ دوسرے میرے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں تمہیں خدا ہی کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیے۔ سب سے پہلے گمراہی کا راستہ بند کیا جو انبیاء کو بشر اور غیر بشر قرار دینے والوں نے پیدا کی تھی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جس کی انتہا کیا ہوئی کہ جو انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، غلو پسندوں نے انہیں کیا کیا، اٹھا کر خدا کے برابر، کہیں خدا کی اولاد اور کہیں خدائی میں شریک بنا ڈالا، اور نہ جانے کیسے کیسے عقیدے گڑے اور نجات کے نہ جانے کیسے کیسے رستے بنا لیے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا لمحہ آنے سے قبل اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا کہ میں انسان ہوں اور انسانوں ہی کی طرح موت کا قانون مجھ پر نافذ ہوگا۔ پھر تاکید فرمائی کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، اسی سے زندگی کی رہنمائی لینا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی یہ وصیت یاد رکھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد زیادہ تر مفسرین کرام نے جو بات رکھی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے بعد پھر الوداعی آثار ہمیں نظر آنے لگے، اور رمضان میں جیسے آتا ہے روایت میں کہ رمضان میں 10 دن کا عموماً 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن رمضان جو 10 ہجری میں آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آہستہ آہستہ الوداعی آثار کو سامنے لا رہی تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ میں ایک دفعہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین سے پورا قرآن سنتے تھے، لیکن وفات کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف 2 مرتبہ حاصل ہوا۔ اچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر مناسک حج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ اعلان بھی فرما دیا تھا
کہ مجھے امید نہیں ہے کہ آئندہ سال تم سے مل سکوں گا. یہ خطبہ کے اندر ہی آپ نے بیان کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نصر میں جو آتا ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر کے مطابق زیادہ تر پھر آپ اس کے بعد جب آپ حج سے واپس آئے تھے تو زیادہ تر آپ کا جو وقت تھا تسبیح اور تحلیل اور استغفار میں بسر ہو رہا تھا. پھر دین غالب آ چکا تھا، لوگ ذوق درجو دین قبول کر رہے تھے اور پھر وہ ایک سارا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آتا ہے البتہ یہ آثار میں، وہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ شہداء احد سے آپ کو خاص رغبت تھی. شہداء احد کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، آپ کو اندازہ ہے نا، گزر چکے کہ وہ ایک افراتفری کا وقت ہو گیا تھا. تمام غزوات میں غزوہ احد کی غزوہ احد ہی ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بے کسی کے ساتھ جان دی. اس لیے ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی. چنانچہ اس زمانے میں ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے ان کے لیے باضابطے پوری دعائے خیر فرمائی اور بڑا ہی رقت انگیز طریقے سے جو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو الوداع کیا، جس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا تھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں اور وہیں تم سے ملاقات ہوگی. تو یہ وہ، اور پھر حضرت اسامہ کے لشکر کی تیاری وغیرہ بھی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے. اچھا پیارے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے آخرت کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں ہمیں یہ بھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے. واپسی میں راستے میں درد سر شروع ہوا، بخار رہنے لگا. یہ آپ کی مرض کا آغاز تھا. رسول اللہ کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی اور ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً 13 دن کے بعد یہ بیماری رہی اور آپ مطلب بیمار ہوئے، مرض میں شدت آتی رہی. اچھا، اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تھے حج سے، تو ضروری روٹین کی یہ چیزیں ذہن میں رہے کہ ساری چیزیں چل رہی تھی، معاملات بھی چل رہے ہیں، ریاستی امور کی بھی ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ الوداعی آثار بھی نظر آ رہے ہیں. بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ سورہ فتح کے نزول کے وقت بھی چنندہ یعنی بہت ہی خاص صحابہ تھے جن کو پیارے نبی سے ایک خاص تعلق تھا، سورہ فتح کے نزول کے بعد ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جدائی کا کوئی لمحہ آ جائے گا. بہرحال ساتھیوں، روایت میں یہی آتا ہے کہ آپ آخری جو ایام کی جو چیزیں تھیں اس میں یہ تھا کہ آپ کی طبیعت بخار رہنے لگا تھا، مرض کا بھی آغاز ہوا اور پھر روز بروز طبیعت بوجھل ہوتی جا رہی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً 13 دن کی یہ بیماری رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض میں شدت آتی ہے اور بالکل آخری ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلقین، یہ وصیت اللہ کے نبی نے کی تھی اور اس وصیت کو آپ چاہیں تو لکھیے کہ قبور کی عبادت نہ کرنا، یعنی قبر کی عبادت نہ کرنا. جتنی ہدایات اور چھوٹے چھوٹے خطبے ہمیں آخری سال میں نظر آتے ہیں نا، دوسرے ایام میں ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. ایک عجیب سی شرمندگی ہے ساتھی کہ میرے دل میں کبھی کبھی سوچتی ایک عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا کیسے کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبروں کی عبادت نہ کرنا، بلکہ ایک جگہ تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر میلہ نہ لگانا. ہم نے کیا کیا؟ پورے ربیع الاول کو ہی میلہ بنا لیا. اس کے بعد انصار کے ساتھ قبر کی عبادت نہ کرنا. دوسری جو اس وقت آپ نے نصیحت کی تھی وہ یہ تھا کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. انصار اور مدینہ شہر کا بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی. پھر ایک خطبے میں مشرکین کو حرم میں داخل نہ ہونے کی تلقین کی. پھر جو وفود آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، ان کی عزت و تکریم اور مہمان نوازی کی آپ نے تاکید کی. پھر قرآن سے تعلق کی بار بار آپ نے تاکید فرمائی. قرآن سے تعلق کی آپ نے وصیت کی، گویا کہ مشرکین کو نکالنے کا حکم، وفود کی تکریم کا حکم، قرآن سے ہدایت لینا، اسی کو پکڑے رہنا. یہ یاد رکھیے گا ساتھیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تھی. پھر اس کے بعد آخری دنوں میں ملتا ہے کہ آخری نماز کی امامت فرماتے ہیں. پھر 10 ربیع الاول کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ امامت فرمائیں. گویا کہ رسول اللہ اپنی جگہ یہ ارشاد بھی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی اشارہ دے رہے ہیں نا کہ آپ حضرت ابوبکر کو امامت کے لیے جو کھڑا کیا آپ نے، تو یہ آئندہ کا اشارہ بھی تھا. پھر اس کے بعد غلاموں کی آزادی کی تلقین اور نصیحت فرمائی. 12 تاریخ کو جب آپ نے دیکھا کہ امت نماز پڑھ رہی ہے، آپ کی مختلف روایت میں ساتھی مختلف ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈیٹ پر نہیں جائیے گا کیونکہ میں نے مختلف جگہوں پہ ایک آگے پیچھے ڈیٹ دیکھا ہے. بہرحال
کہیں 9 بھی ہے، کہیں کچھ اور بھی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے جس کی طرف میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ امت نماز پڑھ رہی ہے، آپ مسکرا اٹھے، ذرا تصور تو کریں اس وقت آپ کو کیا کیا یاد آیا ہوگا، آپ مسکرا اٹھے، کتنا سکون ملا ہوگا آپ کو، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ پھر جو آپ کے آخری الفاظ ملتے ہیں وہ ہے نماز اور تمہارے لونڈی اور غلام، ان کے بارے میں نصیحت کی اور کئی دفعہ اس الفاظ کو دہرایا۔ آخر میں اللہ سب سے اچھا ساتھی، اللہ رفیق الاعلیٰ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، پھر آپ اللہ سے جا ملتے ہیں۔ ساتھیوں، مسلمانوں کی غم کی کیفیت، خلیفہ کے تقرر کے وقت اجتماع، حضرت ابوبکر صدیق کا قائدانہ کردار، آپ سوچ سکتی ہیں کہ مسلمانوں کی غم کی کیا کیفیت ہوگی، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے غم کی کیفیت جو مجھے اور آپ کو ہے اچھے سے پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا، جو بھی اس چیز کی خبر دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی بر وقت وہ آیت ان کو سناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا وفات پا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو بہرحال ساتھیوں، یہ بر وقت انہوں نے آیت یاد دلائی تھی۔ تعلق تو دین سے تھا نا۔ آج بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پکڑ لینا، ان پر عمل کرنا، اس دین کی فکر کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق پہلے ہی سے دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے اندر ایک قائدانہ کردار موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سب کچھ وہ سمجھ چکے تھے۔ پیارے نبی سے اشارہ بھی مل چکا تھا۔ خلیفہ کے تقرر کے لیے فوراً ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال اسلامی ریاست بغیر قیادت کے نہیں ہوتی ہے۔ فوری حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں تسلیم کی جاتی ہے، نماز جنازہ چند افراد اندر ادا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام، آپ کو جو اس میں بھی کچھ صحابہ کرام کے نام ہیں جو آپ کو آپ کے قریبی جو تھے وہ آپ کو غسل دیتے ہیں، پھر آپ کی تسلیم ہوتی ہے، پھر نماز جنازہ چند افراد اندر پڑھتے ہیں اور عمومی افراد باہر پڑھتے ہیں، اور تدفین حضرت عائشہ کی حجرے میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ساتھیوں، یہاں پر مکمل ہوتا ہے سیرت کا سفر۔ ان چند کلاسوں میں بے شک ہم نے موضوعاتی ٹاپک لیا تھا، سیرت کی صرف جھلکیاں دیکھی تھی، تھوڑا سا علم، تھوڑی سی معلومات یقینی طور سے کافی نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ پڑھنا ہے، ہمیں ابھی سیرت کے کئی پہلو کو دیکھنا ہے، ہمیں حدیثوں کو پڑھنا ہے، ہمیں ساری تفصیلات معلوم کرنی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ساتھیوں، جس کی اس دنیا کو کس طریقے سے برتنا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، جس کو اپنی پوری زندگی کو اس دین کو قائم کرنے میں پیارے نبی نے پوری کوشش لگا دی۔ اسی دین کو قائم کرنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس پورے سفر میں، اس پوری کلاس میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم سب کا بھی نام ضرور لکھا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں نام لکھ لے، میرا اور آپ کا اس سفر میں نام لکھ لے ان لوگوں میں، یہ بہت بڑی سعادت ہوگی ساتھیوں۔ اور میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ جو رہ گئی ہیں چیزیں، آپ جو بہنوں کی جو کلاسیں رہ گئی ہیں نا ساتھیوں، ضرور آپ اس کے اندر ان کلاسوں کو جو بھی رہ گیا آپ اس کو ضرور سنیے گا، اور اس کو جب تک آپ وہ پورے ٹاپکس کو سن کر اس آخری لمحے تک نہیں آئیں گے نا، آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکیں جو اس وقت پراپر طریقے سے جنہوں نے پوری کلاس لے کر اس جگہ تک پہنچی ہے نا، ان کی جو کیفیت ہوگی۔ اس لیے بہرحال پیاری ساتھیوں، رحمت للعالمین سے تعلق ہے نا، ہم نے پوری سیرت کا مطالعہ کیوں کیا؟ دوسرے سیمسٹر میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا نا جو ریگولر بہنیں، کہ دوسرے سیمسٹر میں ہم نے محسن انسانیت کتاب پڑھی، اس سیمسٹر میں رحمت للعالمین کے موضوع پر اتنے عنوانات کو ہم نے اکٹھے کی۔ ہم نے سیرت کا مطالعہ کیوں کیا؟ اس سوال کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آخری جو ٹاپک ہے وہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہے نا، قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔
اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ پیاری اور عزیز ساتھیوں، رسول اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، ایک پورا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پیاری بہنوں، بار بار ہم نے یہ چیز دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی جو چیز ابھی قرآن نے جس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ہے نا، اس رہنمائی کے بعد آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذہن میں آئے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو دیکھیے قرآن سورۃ الاحزاب میں رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر ذہن میں خود بخود ایک سوال آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کا نام آتے ہی میرے آپ کے ذہن میں وہ بچہ ذہن میں آ گیا نا کہ اس کا کم سنی میں ایمان لانا، کوئی صفحہ کے سامنے دین کا اعلان کرنا ہے نا، اس رات اتنی خطرناک رات بستر پر لیٹ جانا، جہاد میں علم کا عطا ہونا ہے نا، ہم نے دیکھا تھا نا خیبر کے اس میں، ساری زندگی پیارے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے الفاظ منتخب کرتے پیارے نبی کی تعریف کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے۔ اور نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ہمیں بے شمار ایسے مرد و خواتین کے الفاظ ممکن انسانیت میں شمائل نبی نکالیے، آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے، نہ پستہ قد تھا، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھا، بال نہ زیادہ لمبے تھے نہ بہت کھڑے بلکہ بیچ بیچ کے تھے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے تو نمایاں سے نظر آتے تھے۔ رنگ گورا تھا، پیشانی چوڑی تھی، سینے سے ناک تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، سر بڑا مگر اعتدال کے ساتھ، بدن موٹا نہیں تھا، قد زیادہ لمبا نہ پست، آنکھیں سیاہ پلکیں دراز، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ تمام انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخیدت، سب سے زیادہ جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے زیادہ عہد و پیمان کے پابند، سب سے زیادہ نرم طبیعت تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، پھر وہ آپ کو محبوب بنا لیتا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اللہ کے نبی کون تھے، اللہ کے نبی کیسے نظر آتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیاری ساتھیوں، صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق کیا تھا یا اللہ کے نبی کون تھے، اللہ کے نبی کیسے نظر آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اتنے پیارے سے نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہے نا۔ سورہ یاسین میں، سورہ صاد میں قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو خبردار کر دیجئے، انہیں پہلے سے پتا ہو کہ انہیں کیا کیا فیس کرنا ہے آگے، موت کے بعد اور آخرت میں کس کس چیز کا جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مجھے اور آپ کو خبردار کیا، قرآن کے ذریعے سکھایا، حدیث کے ذریعے سکھایا۔ پھر خوشخبریاں دینا، صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ خوشخبری بھی دینا ہے۔ ساتھیوں، یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے نہیں تھے، خوشخبری دینے والے بھی تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ سورہ فاتر سمیت ہم کئی صورتوں میں
جنت کی خوشخبریاں اور انعامات ہم پڑھتے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں فلاں ملے گی، کیسے ملے گی، سب کچھ بتا دیا، کوئی چیز خالی نہیں ہے نا. پھر یہ کہ زندگیاں سنوارنے کا کام، اس پورے معاشرے کو سنوارنا، اگر زندگیاں سنواری تو کیا کیا کرنا ہوگا، سب کچھ ہمیں بتا دیا. لوگوں پر حجت قائم کرنا، کیا کرنا تھا اس حجت کو قائم کرنے کے لیے، سب کچھ بتا دیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی، وہ بات نہیں پتا تھی، کیسے اخلاق، کیسے معاشرت، کیسے معاملات، کیا کرو گی، اکیلے ہوگی، لوگوں کے درمیان ہوگی، ہے نا. ہر بات بتا کے حجت قائم کرتی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھی. پھر اہم ترین چیز ساتھی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اہم ترین کام. سورہ صف کو ذہن میں لائیے، موقع ملے تو بہت چھوٹی سی سورہ ہے، ایک نظر میں گزر جائے گی. انصار اللہ بننے کا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار پر مجھے اور آپ کو لبیک کہا. انصار اللہ نا، نحن انصار اللہ. کون اللہ کے راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ کون انصار اللہ، پھر نحن انصار اللہ، دونوں جواب ہے. کون مددگار ہوگا؟ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت کا مقصد تھا. آپ اس لیے دنیا میں آئے تھے. ساتھیوں اس چیز کو لکھ لیجئے اپنے پاس، یہ مقصد تھا آپ کا دنیا میں آنے کا. پھر رحمت للعالمین سے ہمارا تعلق، امت سے تعلق، ایک تعلق آپ کا مجھ سے بھی تھا. اس وقت کے لوگوں پر ساتھیوں ہم رش کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن اس وقت رسول اللہ ہمیں بھی ساتھیوں ان حالات میں بھی رسول اللہ ہمیں بھی یاد رکھتے تھے. قرآن آپ کے لیے کہتا ہے نا کہ کیا آپ اپنی جان ہلکان کر دیں گے. رسول اللہ کو ہم تک دین پہنچانے کی کتنی فکر تھی. آپ نے اس وقت کے لوگوں کو کہا کہ تم اس دین کو آگے پہنچاؤ گے. ابھی ہم نے خطبہ حجت الوداع میں دیکھ لیا کہ جو اس پیغام کو سنے وہ آگے پہنچائے. ان لوگوں نے محنت جدوجہد کر کے مجھ تک اور آپ تک دین پہنچا دیا. آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے بھی آپ نے بشارتیں دی. آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی فکر مندی تھی. آپ روتے تھے میری امت میری امت. یہ تعلق تھا اللہ کے نبی کا مجھ سے اور آپ سے. ساتھیوں اب ذرا اس تعلق کو تھوڑا سا الٹ دیجئے. رحمت للعالمین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ تعلق کی بنیاد ہے ساتھیوں. کیا تعلق کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجھے سیرہ کے بارے میں پتا ہے، چند مشہور واقعات مجھے پتا ہے؟ کیا وہ تعلق یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے کچھ سیرہ کے کورس کر لیے، کچھ کتابیں پڑھ لی سیرت پر؟ کیا یہ کافی ہے؟ ساتھی مجھے لکھ کر بتائیے، کیا یہ کافی ہے؟ تعارف پہلی سیڑھی ہے تعلق کی. یہ تو تعارف تھا، وہ تعلق نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تعارف تک ہی ہم رہ گئے ہوں. ہم اس بات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے کہ ہمارا رسول اللہ سے صرف تعارف ہے یا ہمارا رسول اللہ سے تعلق بھی ہے. کیا میری کلاس، میرا مطالعہ مجھے رسول اللہ سے قربت کی طرف لے گیا؟ تب تو خوش ہونے کی بات ہے ساتھیوں. رسول اللہ کو کیسا تعلق مطلوب ہے؟ تعلق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے. سورہ صف میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ رسول پر پختہ ایمان لاؤ. چاہے تمہیں بہت ساری چیزیں ناگوار ہوں گی، لیکن ایمان پختگی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اپنا سمجھ کر جس چیز کا رسول مجھے حکم دے، جس چیز سے مجھے رسول روکے، اس پر یقین کے ساتھ جم جاؤں. یقینی طور سے بھلائی ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. تو پھر ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ہم نے پڑھ لیا تھا نا قرآن میں، اور ایمان لانے والوں کا یہ مقصد بتا دیا گیا ساتھیوں. پورے عذاب علیم سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پورا یقین ہو مجھے. پیاری ساتھیوں، محبت بھی نا، دوسرے یہ کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے. وہ محبت نہیں جو مجھے اپنی اولاد سے ہے، ماں باپ سے ہے، بچوں سے ہے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے نہیں. یہ محبت نہیں، بلکہ میری محبت ان سب محبتوں پر مقدم ہوگی. سب سے زیادہ پھر یہ جو محبت ہے نا وہ پھر ہمیں ایمان دے گی، وہ ایمان کا مزہ دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا نا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے کو ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھتا ہو. ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے پوچھا تھا نا تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا تھا نا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. یاد ہے نا آپ کو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سورہ احزاب میں ہم نے پڑھ لیا نا اس بات کو کہ نبی تو بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ بن جاؤں۔ پیاری ساتھیوں، دعوی ایمان تو مکمل ہی اسی وقت ہوگا میرا اور آپ کا۔ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے کچھ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو آپ کا پانی جو گر رہا تھا اس کو صحابی اپنے جسموں پہ ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں اس کام پہ مجبور کرتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی محبت۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، ہے نا، تو اس کے لیے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ پھر وہ بات کرے تو سچ بولے، ہے نا، پھر اس کے لیے اور بھی چیزیں فرمائی تھی۔ تو گویا کہ پریکٹیکلی کام کی طرف اللہ کے نبی لے کر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر کلاس کے آخر میں درود شریف رکھتے تھے، آج ہم بیچ میں رکھیں گے کیونکہ آپ کے تعلق کے لیے ضروری ہے آپ پر درود بھیجنا۔ اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، اور یقیناً آپ اس وقت بھی درود پڑھ رہی ہوں گی۔ تعلق کے لیے کیا چیزیں منع ہے؟ کیا چیز کہا تھا پیارے نبی نے کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا، ڈھول تماشے میوزک پر ناچے یہ سب نہیں کرنا۔ ساتھیوں، ایک سے ایک فتنہ سامنے آتا جائے گا، لیکن ہمیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ خود سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ سکتی ہوں گی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جب ایک صحابہ کو تختے دار پر لٹکایا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں پسند ہے کہ اس کے بدلے پیارے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے، محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ساتھ چلنا ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں، غالِ سور میں رہتے ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے، محبت یہ کہ جب بستر پر لٹایا جائے اس خطرناک رات میں تو لیٹ جاتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف نازک کھانا پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے ساتھیوں۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا، غزوہ خندق میں کیا ہوا، 313 کو لے کر چلے تو کیا ہوا۔ محبت تو یہ ہے ساتھیوں کہ جب کہا جائے کہ پوچھا جائے کہ کیا چلنے کو تیار ہو تو کہا جائے کہ آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے نا تو ہم کود جائیں گے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ ساتھیوں، یہ ہوتی ہے محبت، اصل محبت تو یہ ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند و ناپسند سے بھی مجھے محبت ہو جاتی ہے ساتھیوں۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی محبت کا اندازہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ سے محبت ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر فرد کو اپنی ویکنس پتہ ہے ساتھیوں، بس اس چیز کو ہم نے اور آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ پیاری ساتھیوں، اصل میں اطاعت و پیروی محبت کا خاصہ ہے، خالی کھلی محبت نہیں۔ اطاعت کے ساتھ محبت معتبر ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی نا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی نا کہ آپ جو وضو کر رہے تھے اور صحابہ کرام جو وہ پانی کو جسم میں مل رہے تھے تو آپ پیارے نبی نے ان سے پوچھا تھا نا کیا 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 چیز تمہارے ذہن میں؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تو آپ سے نے فرمایا تھا نا جس کا جی چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب بات کرے سچ بولے، امانت کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ بھائی محبت یہ ہے کہ پریکٹیکلی کام کرو، کام کر کے دکھاؤ۔ محبت اطاعت کی صورت میں نظر آنی چاہیے۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، حدیث میری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ابھی آپ نے پڑھی، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رحمت للعالمین کی سب سے بڑی سنت کیا ہے ساتھیوں؟ جلدی سے آپ کی سنت کا ہم جب سنت کو پڑھتے ہیں تو ایک دم دل چاہتا ہے نا کہ جلدی سے آپ کی سنت کا پتہ چل جائے، کہ فوراً دھیان جاتا ہے کہ پیارے نبی کے معمولات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا پڑھتے تھے، شام کو کیا پڑھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے۔ یقینی طور سے وہ سب سنت ہے، یقینی طور سے ان سب کا ثواب ہے، لیکن اس پوری سیرہ کی کلاس سے گزرنے کے بعد آپ اس بات کو سمجھ گئی ہوں گی کہ سب سے بڑی سنت آپ کی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ رب کا فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو قائم کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس پوری زندگی میں میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں عبادت کرنے میں لگ جاؤں، سب کچھ چھوڑ دوں، دنیا چھوڑ دوں، بچے، گھر،
बस कुरान पढ़ती रहूं, नमाज पढ़ती रहूं, हर चीज को छोड़ दूं। लेकिन आपने सीरत पढ़ के देख लिया, आपको क्या नजर आया? गारे हिरा से निकलने के बाद जब फर्द को पुकारा जाता है तो वहां से सुन्नत शुरू हो जाती है। वहां से इकरा के ताकीद के बाद से लेकर आखिरी दिन तक वहां तक सुन्नत चलती है। अल्लाह के दीन को पहुंचाने की जद्दोजहद पे इनफरादी जिंदगी को बदलने से लेकर फर्द की तब्दीली तक आपने गौर किया? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया हो कि आपने सिर्फ इबादत की हो किसी साल, सिर्फ आपने किसी साल बैठ के बस कुरान पढ़ लो, है ना, सिर्फ किसी साल बस तस्बीहात को पकड़ लो। हम देखते हैं कि हर चीज साथ साथ चलती है, इबादत, मामलात, इखलाकियात, जिहाद, फर्द पर काम, सोसाइटी पर काम, वॉलंटियर वर्क, इंफरादी जिंदगी से इज्तिमाई जिंदगी में सब कुछ अल्लाह के नबी साथ साथ लेकर चलते रहे। दीन हर उस चीज के ऊपर मुकद्दम हो गई थी। साथियों, प्यारी और अजीज साथियों, अजीज बहनों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, काम अभी बाकी है। अजीज बहनों, इस टॉपिक को अगले हफ्ते का जो आखिरी टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला हम उसके अंदर वो चीज भी रखेंगे जो अभी इन सारे चीजों के अंदर हमें मिसिंग सी लगी है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में तो इस बारे में बहुत खुश हूँ कि 14-15 टॉपिक को हमने कवर किया आपके साथ, और 14-15 बल्कि 16 टॉपिक आप हमारे साथ कवर करेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम देखेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजीद टॉपिक जो आप बहनें असाइनमेंट के तौर से अगले हफ्ते रखेंगी। इंशाअल्लाह ताला उनसे भी हम सबके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। अल्लाह ताला आप सबकी इन सारी चीजों को कबूल फरमाए प्यारे साथियों। लेकिन काम अभी बाकी है ना। इंशाअल्लाह ताला हम इसी चीज को अगले हफ्ते आखिरी टॉपिक को लेकर चलेंगे कि वो काम क्या था जो अभी बाकी है। अभी टाइम नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है आप लोगों से बातचीत करूं। बहुत खूबसूरत ये नात है। हमारी इस पूरी क्लास में एक खूबसूरती ये भी थी, रहमतुल्लिल आलमीन का जो टॉपिक था कि हमने हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी रखी थी ताकि हमारे सामने आए कि शिर्क से भी मतलब जो शिरकिया चीजें हैं उनसे बचकर हमने इस चीजों को भी आपके सामने रखा था। प्यारे साथियों, आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है। आपने इस पूरी सीरा की क्लास से गुजरी, अमल के नुकात, काम करने की चीजें, है ना, और फिर ये कि जो हमने असल चीज पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, आपकी पूरी जिंदगी का खुलासा तो ये था। हुआ ये कि हमने कुछ चीजों को पकड़ा और कुछ चीजों को छोड़ दिया। बहरहाल अल्लाह ताला हमें पूरी सीरा को समझने और पढ़ने वाला और अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी साथियों, आइए, क्या वारदात कल्बी क्या हो रही है, दिल पे गुजर क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं? जल्दी जल्दी साथियों आइए, क्योंकि आखिर में हम थोड़ी सी बात और भी 5 मिनट की आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सादिया सही बात कह रही है। अल्फाज में तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ना, आज दिल बड़ा उदास सा था। जी साथी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहना। नादिया आमिर हूँ मैं तो सागा से। जी नादिया जी, आज अपने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी क्लास कर लिया और दिल को उलट पुलट के रख दिया। फीलिंग ये है कि मोहब्बत बहुत है मगर नदामत। मुझे लगता है कि नादिया इस वक्त क्लास में मौजूद शायद ही कोई बहन ऐसी होंगी जो आपकी जैसी कैफियत से ना गुजर रही होंगी। ये जुमला वाकई, मोहब्बत बहुत है मगर निदामत। कुछ कर गुजरने का अज़म बांध लो साथियों, है ना। इंशाअल्लाह ताला नादिया, अल्लाह ताला तुम्हारे इस ईमान की कैफियत की बहुत हिफाजत फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला जब इंस्टीट्यूट की इन सारी चीजों से फारिग होगी तो फिर अमली मैदान के अंदर इंशाअल्लाह अपने एफर्ट जरूर दिखाना साथियों, और इस कैफियत की मुझ समेत हर बहन को हिफाजत करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन साथी। जी, अगली बहन आएंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. میں ہنا ہوں ملٹن کیمپس سے. کیسی ہو ہنا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی بالکل. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کو بہت احسان. بتاؤ ہنا. الحمدللہ. بس وہی جس طرح نادیہ کا تھا کہ آپ ورڈ میں نہیں ایکسپلین کر سکتے کیا کیا فیل کر. اتنی ندامت. قیامت والے دن ہم کیسے فیس کریں گے؟ کیا کہیں گے ان کو کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ہمارے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوری میں بول نہیں پا رہی. ہنا اس وقت تو جذبوں کی قدر ہے، الفاظ کی نہیں ساتھی. جذبے اللہ تک پہنچ رہے ہیں سب کے، اور تم سب کی ترجمانی کر گئی ہو. اس وقت جو بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے جو جذبے ہیں نا وہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، ہے نا. اس وقت جذبوں کی قدر ہوگی، ارادوں کی قدر ہوگی کہ میں اور تم بیٹھ کر اس وقت مضبوط ارادہ باندھ لیں. اور ساتھیوں اسی لیے میں نے یہ رکھا تھا جو حدیث تھی نا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہت اچھی خوشخبری ہے ساتھیوں. بس آپ کی یہ جو سب سے بڑی سنت تھی نا، یہ نظر انداز نہ ہو جائے زندگی میں نا. جزاک اللہ ہے نا میری پیاری ساتھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں مضبوط بازو بنائے اجتماعیت. آمین. ہم سب کو بنائے، جتنے بھی ہماری ساتھی ہیں اس کلاس میں، ہم سب کو بنائے. ہم سب کو، اور ہم سب جنت میں انشاءاللہ ایک دوسرے کو دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ ہنا. اللہ تمہارے جذبوں کی اور تمہاری ایمان کی بہت قدر کرے اور حفاظت کرنا ہے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں میمونہ ہوں ملٹن سے. کیسی ہو یہ سب ساتھی؟ سوچ سن کے بس میں یہ سوچ رہی تھی، آج ساری کلاس میں بس سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، اور آنے والی زندگی اللہ کرے کہ ہم میکسیمم سنتوں پہ عمل کریں اور اپنے نبی کی محبت جو ہم زبان سے کہتے ہیں اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. لیکن مجھے جو زیادہ میں جو اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو آج کل جو ایک فتنہ منکران حدیث کا جو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کس طرح بچایا جائے. یہ مطلب ہر اتنا زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث ہے. تو حدیث ڈونٹ نو کہ مطلب یہ کس طرح ہمارے پاس آئی. اتنے لوگوں سے سن کے تو بات چینج رہتی ہے. واٹ ایور، نعوذ باللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے وہ ایک ان کا عقیدہ پکا کر جائیں کہ ان کے اندر اتنا وہ ڈال دیں ایمان کہ وہ اس چیز سے مطلب اس فتنے میں نہ پھنسیں. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اور میمونہ یہ کوششیں رہیں گی جب ہم اچھی چیزوں سے جڑے رہیں گے نا. اور دوسری ایک بات یاد رکھنا چاہتی ہوں، یہ فتنہ کینیڈا کے اندر بھی ہے، جگہ جگہ بھی ہمیں نظر آئے گا، ہے نا. بس اپنے آپ کو صحیح لوگوں سے جوڑے رکھیں گے نا تو کبھی بھی ہم گریں گے نا تو دوسرا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اٹھا لے گا. تنہا رہیں گے نا تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ویڈیو کو سنا جائے، ہر کلپس کو سنا جائے، ہر نامی گرامی فرد کو سننا ضروری نہیں ہے ساتھیوں. ذرا سا تحقیق کر لیں. تحقیق کریں گے تو صحیح جگہ تک ضرور پہنچ جائیں گے. میرے پاس بھی 10 چیزیں آتی ہیں تو ساتھیوں سے پوچھ لیتی ہوں، کیونکہ ہر چیز سننے سے بعض اوقات اپنا ایمان بھی ہم نے یہ بات دوسروں تک بھی بالکل تو اس فتنے میں پھنستے ہیں. بالکل. جزاک اللہ میمونہ، جزاک اللہ بہنا. اللہ تعالیٰ تمہاری ان فکروں کو جو ہم سب کی فکریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے بچائے. آمین ثم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمنہ ملٹن کیمپس. جی آمنہ. جی ابھی جو آپ شروع کیا تھا لیکچر تو ویسے ہی فیلنگس تھیں جیسی کچھ سسٹرز نے یہاں پر لکھی ہوئی کمنٹس میں کہ ہم بھی اس وقت اس جگہ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس سفر سے آتے آتے جب میں پرسنلی جب وصال تک پہنچی تو ایسے فیل ہوا کہ نہیں کوئی اپنا بہت جیسے بچھڑ گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک رحمت ہے کہ ان کی امت کے دلوں میں اتنی محبت ان کے لیے ہے. اور پھر جب اینڈ کا بالکل آیا کہ اس محبت کا جو مجھے پرسنلی لگ رہا ہے، میں خود ہی اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہی کسوٹی پہ جب اس محبت کو رکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں
اس کو میٹ کر پا رہی ہوں. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معیار سیٹ کیا, اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو, اس معیار کے مطابق چیک کرو مجھ سے کرتے ہو کہ نہیں. تو وہ معیار پہ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے یہ میرا سیلف کلیم ہی ہے. یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو متقی سمجھ رکھا ہے, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو عاشقان رسول سمجھ رکھا ہے. جو اللہ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو, اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے, تو ہم اس سے بھی بہت پیچھے, میں اس سے بہت پیچھے ہوں. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو کرنے کا کام وہی ہے کہ شاید اس طرح آگے بڑھ کر کوشش کر اب اس گروپ میں تو میں شامل نہیں ہوئی, اور یقیناً اس میں بہت بڑی بہتری تھی اگر سارے امام بھی اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی صحابہ کی صف میں شامل ہو جاتے تو ہمارے لیے کون ہوتا. تو مجھے اب اپنے آنے والوں کے لیے وہی کام کرنا ہے جو میرے آئمہ نے, جو مولانا مودودی نے کر گئے ہیں. مجھے بس وہ مشن اب آگے. آمین, اللہم آمین. اور آمنہ, میں تو اللہ سے ہر کلاس میں دعا کیا اور آج بھی یہ کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سفر میں ہم میں سے ہر بہن کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبوں, ہمارے ارادوں اور ہماری کوششوں کے تحت ضرور اللہ نے لکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہماری زندگی جتنی بھی بچی ہے وہ گواہی دے گی ہمارے کاموں کی انشاءاللہ. جی پیاری ساتھی, آج ٹورنٹو سے ہماری کوئی بہن نے بات کیا, آن لائن کیمپس سے بھی آئے ہمارے ساتھی. ارادوں کیا ارادے باندھ رہے ہیں, اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت, اپنی پوری زندگی کا خلاصہ. ہاں شاہدہ ضرور آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں صبح بات کر رہی ہوں ٹورنٹو کیمپس سے. کافی دیر سے جی الحمدللہ ٹرائی کر رہی ہوں, لیکن وہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. واقعی میں الفاظ ختم ہے. ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم جڑ چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, جب ان کی پوری شروع سے جو ہم نے سیرہ پڑھی ہے, ایک ایک حالات, ایک ایک واقعات, ایسا لگ رہا تھا ان کے ساتھ جڑے ہوئے. اور ایک دم سے آج کا جو ٹاپک تھا وہ تو بالکل ایسا ہے رلا دینے والا کہ جیسے سب ہم جب بھی حجۃ الوداع اور یہ چیزیں پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے بس کہ اب بس ختم ہو گیا نا, مطلب یہ آخری خطبہ تھا, اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہو گیا, اور اسی سوچ سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا تھا. ابھی تو کام شروع ہوا ہے, ابھی تو بالکل ایسی سوچ ہے ہماری کہ بس ہم سے اللہ کوشچن کریں گے اور ہم سوچیں گے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ. اس چیز کو ساری بہنیں باقی لکھ لیں, یہ تمہارا جملہ بہت زبردست ہے صبح, اللہ تمہارے الفاظ کی بہت قدر فرمائے. کام تو اب شروع ہوا ہے. ہم لوگوں نے ایسا لے لیا اس چیز کو گرانٹیڈ کہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں, اور ہم ان کے کارٹون پہ رو رہے ہیں, ہم ان کے اس پہ پریشان ہو رہے ہیں, بس یہیں تک محبت ہے. اور نعتیں پڑھ لو, مجالس رکھ لو, بے شک ان کا بھی ثواب ہے الحمدللہ, اس کا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے, لیکن اپنے آپ میں چینج نہیں ہے. آپ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے جس سے آپ نے بہت اچھی بات کی ہو, کہ جس کی آپ کے اندر وہ قدر ہی نہ ہو اس پرسنالٹی کی. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے بہت ہے آخری نبی, ہمیں ان سے بہت سچی محبت ہے, ان کے لیے کلمات, ان کے لیے کسی سے سننا نہیں, لیکن جب ہم اپنے اوپر آتے انر وہ نہیں آ رہا ریفلیکشن, دیٹ مینس وی آر ناٹ چینجڈ. اور اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے بہت شدت سے کہ جب ہم نہیں ہے تو ہم اپنی نسل میں کیا دیں گے, صرف لفظی محبت بس. توبہ, اللہ تعالیٰ تمہاری بہت قدر فرمائے. توبہ, اللہ تعالیٰ تمہارے عزم, تمہارے ارادوں کو عمل کا نقطہ بنا دے. آمین ثم آمین. اور جتنی بہنیں یہاں پہ اپنی چیزیں لکھ رہی ہیں, ہماری دوسری کیمپس کی بھی, بلکہ ٹورنٹو کیمپس کی بھی بہنیں لکھ رہی ہیں, واقعی صحیح بات ہے. بعض اوقات سمجھا نہیں, بعض اوقات عمل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا مسافر اچھا سبھلنا. جی ساتھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ویسے تو الحمدللہ سب بہنوں نے جو بات تھی وہ آلموسٹ مکمل ہی کر دی, تو الحمدللہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, میں اپنی صرف بات رکھوں گی کہ, اور وہی بات ہے کہ, لیکن میں زندگی میں تھوڑا سا اس طرح سوچتی ہوں, واٹ از ڈن, ناؤ موو فارورڈ, آگے دیکھو. الحمدللہ محبتیں رہیں گی, لیکن وہ محبتیں لفظی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم دنیا میں کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور دنیاوی گول ہوتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے لیٹس ڈو دس بائی اینڈ آف دس ایئر. مجھے ویٹ لوز کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اینڈ وی آر
टारगेटेड, हम वो कर चुके होते हैं और हम उसको अचीव कर रहे होते हैं, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, सुन्नतों को अपनाने के लिए लेट्स सेट अ टारगेट, इस महीने मैंने ये सुन्नत अडॉप्ट करनी है, इस महीने मैंने ये करना है। और दावा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फॉर एग्जाम्पल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, आई विल डू दिस इंशाल्लाह। अगर मेरे अपने नेबर से इतने सालों में नहीं तो इन 3 महीनों में आई विल डू जस्ट सनफ्लावर्स। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट डूइंग स्टफ, इट्स नॉट जस्ट के। एंड दूसरी ये कि मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है दिल में, लेकिन दिल से रगो रेशे में उतरने में टाइम चाहिए है, डे बाय डे, स्मॉल बाय स्मॉल, हर एक चीज को जो है, एंड देन मेकिंग इट कंसिस्टेंट, कि वो जो चीज, जो सुन्नत मैंने अपनाई है, आई विल नॉट लेट इट गो। फॉर एग्जाम्पल बिस्तर झाड़ की सुन्नत है, सो फॉर एग्जाम्पल सीधे हाथ से पानी पीने की सुन्नत है, कुछ भी है। एंड अगेन अगर मैं रात को बिस्तर झाड़ती हूँ तो मुझे ये ज़हन में, मुझे 1 सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए जरूर क्लिक करता है मेरे नबी ऐसा क्या करते थे, और ये सुन्नत है, तो वो प्रैक्टिकल मोहब्बत बन जाती है ना। जज़ाकिल्लाह सादिया के शैतान कहीं भी मायूस ना करे, हमें आगे बढ़ना है ना। और इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे को, जब एक दूसरे से ताल्लुक होगा ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सफर आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सादिया। बताएं साथियों, मैं तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ा थोड़ा सा इतना के जो डिपार्टमेंट थे, हमने ज़ाहिर सीरा के हवाले से इसको जोड़कर देखा था। हमने आउटरीच के लिए बातचीत की, हमने सिविक इंगेजमेंट की भी बातचीत की। माशाल्लाह हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे एमसीबी की टीम से भी लगी हुई हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था कि हमारी सोशल सर्विस, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हमें ये असूल मिला था कि खिदमत खल्क के साथ ना। तो अगर कोई बहन अपनी बात रख रही है तो जरूर रखिए। थोड़ा सा 4 मिनट की हमारे पास, 3-4 मिनट की हमारे पास हमारी जो आलिया आरिफ है, सेंट्रल सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट की इंचार्ज, उनकी भी छोटी सी बात थी। तो मैं चाह रही थी हमारे सामने चीजें, प्रैक्टिकली चीजें जरूर आनी चाहिए ना। कोई साथी अपनी बात रख रही है तो रखिए, वरना मैं उनकी बात थोड़ा सा लेकर आऊंगी। फायजा, अगर थोड़ा सा हमारी आलिया की बात थोड़ा सा रख दो, क्योंकि आलिया जॉब पर है, वो आपके लिए थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरा दिल चाह रहा था उनकी कदर की जाए। अगले हफ्ते मेरा नाम आलिया आलिफ है। मैं आपको सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगी। सोशल सर्विस डिपार्टमेंट हमारा एक तरह का बहुत अहम डिपार्टमेंट है, जिसमें कि हम खिदमत खल्क करके और लोगों के काम आकर, लोगों की मदद करके उन तक दीन इस्लाम को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा एक बहुत मेन प्रोजेक्ट जो है वो सीनियर प्रोग्राम है। वो हमारा एक और मेन प्रोजेक्ट जो है वो फूड ड्राइव का होता है। फूड ड्राइव का मतलब ये कि हम फूड बैंक के अंदर जो है फूड कलेक्शन में हेल्प करते हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। इस तरह से ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी मीट को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। फूड बैंक हमारे डिफरेंट शहरों में इतना का अपना फूड बैंक मौजूद है, या तो अगर वो होता है तो हम वहाँ पे कलेक्शन करवा कर वहाँ पहुँचा देते हैं, और अगर नहीं है तो कहीं मस्जिद का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का फूड बैंक है तो हम उनके लिए भी कलेक्शन जमा कर करवाते हैं और उन तक जो है वो फूड के कैन वगैरह सब चीज़ें पहुँचाते हैं। अच्छा, एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है शेल्टर होम्स का। शेल्टर होम के अंदर भी हम जो है डिफरेंट उनकी जो विश लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। अन्यसा होम्स हो गए, मुसलमानों के जो शेल्टर होम्स हैं हम उन तक भी पहुंच रहे हैं। जो इंडिजिनस शेल्टर होम्स हैं हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बैक टू स्कूल ड्राइव में उनकी जो खवातीन, वहाँ जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए भी काम किया जाता है, लेकिन मेनली जो शेल्टर होम्स की जो खवातीन हैं उनको हेल्प करने की कोशिश की जाती है कि उन तक जो उनका सामान ज़रूरत का वो जो है वो पहुँचाया जाए। और ये तकरीबन हमारे सारे शहरों में ये वाला काम भी हो रहा है। इसके अलावा हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो बैक टू स्कूल ड्राइव या बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है। बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बैक टू स्कूल ड्राइव ना करें, बल्कि चिल्ड्रन एड सोसाइटी है वहाँ तक भी पहुँचें। इसके अलावा जो सोशल सर्विसेज में काम होते हैं उसमें ब्लड ड्राइव हम करते हैं। इसके अलावा हमारा एक मेन प्रोजेक्ट जो है फ्यूनरल सर्विसेज है। फ्यूनरल सर्विसेज के अंदर हमारा सिर्फ गुस्ल मैयत का काम नहीं है, जो गुस्ल मैयत में भी हमारी बहनें हेल्प करती हैं मस्जिदों में जहाँ जहाँ गुस्ल मैयत होता है, लेकिन उसके अलावा फ्यूनरल वर्कशॉप असल में हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम सारा कफन दफन का तरीका, सारे जो आने चाहिए, जो एक इंसान को, मुसलमान को सारे काम आने चाहिए, वो हम सिखाते हैं। उसके अलावा आपकी विल डॉक्यूमेंटेशन, जो लीगल जो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो भी इस वर्कशॉप के अंदर सिखाई जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सोशल सर्विसेज का प्रोजेक्ट है।
اس کے علاوہ ہم نے اس سال میں ہم نے پلاننگ کیا تھا کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے کچھ پروجیکٹس کریں گے، جس کے انڈر میں ہمارے بیسٹ ریجن اور ایسٹ ریجن وغیرہ میں کچھ کام ہوئے ہمارے، ان کے اویئرنیس کے لیے جو ہیں وہ پروگرامز رکھے گئے ڈاکٹرز کے ذریعے سے، اور وہ بھی ہمارا اس دفعہ ہوا اس سال میں. اس کے علاوہ جو ہمارا میٹریمونیل سروسز کا بھی ہمارا جو ہے وہ ایک کام ہے. میٹریمونیل سروسز کے لیے ہماری ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی ہے. فی الحال ہماری یہ سروس جو ہے وہ فری ہے، فری آف کاسٹ، کوئی اس کی چارجز نہیں ہے، لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم سارا کچھ جو بہت سیف اینڈ سیکیور ویب سائٹ ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو آسانی کے ساتھ جو ہے رشتے بھی مل سکیں اور اپنی سیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ کوئی سیفٹی کا بھی ایشو نہ ہو. تو ہماری میٹریمونیل سروسز کے لحاظ سے بھی ہم نے 2 ٹیوٹوریل بنا دیے تھے اپنے ویب سائٹ کے لحاظ سے، انگلش اور اردو دونوں کے اندر، کہ لوگوں کو آسانی ہو کس طرح سے جا کر رجسٹر کرنا ہے اور اس بارے میں کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے کاؤنسلنگ ورک شاپ پلان کیا تھا 2020 کے لیے، الحمدللہ وہ ہمارا ہوا بہترین طریقے سے، اور اس میں ہم نے بہنوں کو بتایا کہ اگر کوئی بھی فرد جو کرائسس کے اندر خاتون ہمارے پاس آتی ہے تو ہم نے کس طرح سے اس کی ہینڈلنگ کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو آگے جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان کو پوری پراپر ہیلپ مل سکے. اب ہمارا اس دفعہ کووڈ کے اندر ہم نے کچھ ای کارڈز بنائے، کیونکہ ہم جب لوگوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ پا رہے تو ہم نے ای کارڈ کے ذریعے کہ اسٹے اسٹرانگ، اسٹے پازیٹیو، اسٹے بلیس کر کے، اور میسج آف ہوپ ہم نے ڈفرینٹ دے کر، تو اپنے نیبرز کے لیے، اپنے ممبرز کے لیے، اپنے سینئرز کے لیے ہمارے پاس یہ کارڈ موجود ہیں، اور یقیناً یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو ہمارے جو کچھ کووڈ میں ہمارے جو کولیبریٹو جو پروجیکٹس ہوئے جو کہ ہمارے سیوک انگیجمنٹ کے ساتھ اور آؤٹ ریچ کے ساتھ ہوئے، اس کے اندر ہمارا ڈسٹریبیوشن آف ماسک کا کام تھا، نرسز کی ہیلپ کرنے کا کام تھا، اور اسکرب بیگز وغیرہ تھے ہاسپٹلس میں جو فرنٹ لائن ورکرز تھے ان کو ڈراپ آف فوڈ وغیرہ کیا گیا اپریسیشن کے لحاظ سے. تو یہ سارے کام جو ہے ہمارے کولیبریشن میں ہوئے الحمدللہ. تو مزید جو ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو ہماری ویب سائٹ fitnessextra.ca پہ مل جائیں گی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کسی موقع پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ عالیہ، کہ عالیہ نے یہ ساری بات ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجی ہے. یہ اقنا کی میٹریمونیل ویب سائٹ ہے ساتھیوں، اور ضرور اس پہ وزٹ کریں، رشتے کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. بہرحال ساتھیوں، بات ہو رہی تھی عملی قدم کی، بات ہو رہی تھی سنتوں پہ چلنے کی، بات ہو رہی تھی اللہ کے دین کی فکر کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم ارادے کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. اپنی تربیت، اپنی فکر، اور پھر اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی فکر، سب کچھ ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پیاری بہنوں، اگلے ہفتے میں بہت ہی خوش ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتیں، آپ سب کا ٹیم ورک ہمارے سامنے آئے گا. ہمیں مزید اگلے ہفتے مزید نئے ٹاپکس پہ سننے کو اور سمجھنے کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں اپنا آخری ٹاپک بھی کور کروں گی، اور پھر اس اختتام کے ساتھ ہم اپنی سیمسٹر کی کلاس کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں پیاری ساتھی، دل تو بہت کچھ چاہ رہا ہے بات کرنے کو، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس یہی ٹائم محدود ہے. لیکن مجھے اتنا یقین ہے مجھے کہ آپ سب کی جو دلی جذبات اور ایمان کی جو کیفیت ہو رہی ہوگی اسے اللہ رب العزت ضرور دیکھ رہے ہوں گے، اور اصل قدردانی اللہ کے پاس ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.